السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدک ربنا ونستعینک ونستغفرک ونستہدیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونکبرک تکبیرا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق اللہ العلی العظیم. قابل احترام بزرگ و عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، اور دین و اسلام کی شکل میں ان تمام امور میں رہبری اور رہنمائی فرمائی جن امور کی ہمیں زندگی گزارنے کے دوران ضرورت پیش آتی رہتی. کسی بھی کلچر کے یا کسی بھی مذہب کے یا کسی بھی ملت کے فائدہ مند اور کامیاب ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کلچر کو فالو کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ، ان کا کوئی طبقہ اس کے فوائد سے محروم نہ رہے. یہ اس کلچر کی کامیابی ہوتی ہے. اگر صورتحال ایسی ہے کہ کچھ لوگ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے فائدے سے محروم رہتے ہیں، تو جہاں یہ انصاف کے خلاف ہے وہیں پر انسانیت کے بھی خلاف اور اخلاق کے بھی خلاف ہے. موجودہ زمانہ کیپٹلزم کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر آئے دن ہم ایسے حالات دیکھتے رہتے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ دن بدن مالدار تر بنتا جا رہا ہے، اس کے مال و دولت میں بہت ترقی ہوتی جا رہی ہے، اور جو لوگ غریب ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مالدار بن رہے ہیں بلکہ غریب تر بنتا جا رہا ہے. مالدار اور غریب کے درمیان جو گیپ ختم ہونا چاہیے تھا وہ گیپ مزید اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ کیپٹلزم کی دین ہے اور ماڈرنائزیشن کا گفٹ ہے جو مسلمانوں کو بھی ملا ہوا ہے، غیر مسلموں کو بھی ملا ہوا ہے. سب اس کو اسٹرگل کر رہے ہیں. اسلام کا نظام اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، بہت زیادہ انصاف پسند نظام، اور اس قدر انصاف والا نظام ہے کہ اس میں صرف پڑھے لکھے کی اہمیت ہو، صرف پیسے والے کی اہمیت ہو، صرف مالدار کی اہمیت ہو، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار. پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم اپنی عام زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس لحاظ زیادہ ہو. لحاظ زیادہ وہ زیادہ متقی ہوتا ہے، اور جو جتنا متقی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ قابل احترام بھی ہے، اور اتنا زیادہ اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں باعزت بھی. اب آپ اس کامن لفظ کو آپ کہیں بھی رکھ کر کے پرکھ لیں کہ جب گھر میں ہیں تو ماں باپ کا لحاظ ہو، بیوی بچوں کا لحاظ ہو، بھائی بہنوں کا لحاظ ہو، پڑوسیوں کا لحاظ ہو، رشتہ داروں کا لحاظ ہو، گھر میں صفائی اور ستھرائی کا لحاظ ہو، عبادات کے معاملے میں وقت پر نماز ادا کر لینے کا لحاظ ہو، فرض روزوں کو اہتمام سے ادا کرنے کا لحاظ ہو، پیسہ ہو، مال و دولت ہو تو زکوٰۃ ادا کر دینے کا لحاظ ہو، پیسہ ہے ضرورت کے بقدر اور اتنا پیسہ ہے کہ جس سے حج کو جایا جا سکتا ہے تو حج وقت پہ کر لینے کا لحاظ ہو. ہر چیز کے اندر جس کو لحاظ ہوتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے، وہ پرہیزگار کہلاتا ہے.
اور آپ امیجن کیجئے کہ جو شخص ایسا ہے جو ہر میدان میں، ہر معاملے میں، ہر موڑ پر اور ہر وقت دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے، اور ہر وقت وہ اپنے آپ کا بھی لحاظ رکھتا ہے، جس کے پاس اپنی صحت کا لحاظ ہے، جس کے پاس اپنے کھانے پینے کا لحاظ ہے، جس کے پاس اپنے ساتھ دوسروں کو کھلانے پلانے کا لحاظ ہے، جس کے پاس اپنے نیند کا صحیح لحاظ ہے، جس کے پاس اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کا صحیح لحاظ ہے، جس کے پاس جتنا لحاظ ہوتا ہے وہ شخص اپنے لیے اتنا مفید بنتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی اتنا کارآمد بنتا ہے، اور جس کے پاس یہ لحاظ کے اندر جتنی کمی ہوتی چلی جاتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے نقصان دہ بنتا ہے اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے شریعت نے سب سے زیادہ اہمیت اس بات پر دی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، لحاظ والے بن جاؤ، تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلے تو تمہاری اپنی زندگی بنے گی، تمہارا فائدہ ہوگا، تمہارا تمہاری صحت بھی بنے گی، تمہارے اخلاق بھی بنیں گے، کردار بھی بنیں گے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ تمہاری اپنی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی۔ اور ان تمام چیزوں سے آگے بڑھ کر کے جب ہم اپنے تئیں ایک کامیاب انسان بنیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے ذریعے دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ دراصل شریعت کا ایک بہت اہم ترین پہلو ہے، اور اس پہلو سے اسلام ہمیں بہت زیادہ تعلیم دیتا ہے۔ اب متقی بنیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے مومنین اور متقین کے لیے، قرآن پاک کی ابتدائی آیات الذین یؤمنون بالغیب، قرآن پاک کس کو ہدایت کر دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس شخص کو ہدایت مل جاتی ہے جو غیب پر یعنی بن دیکھے اللہ کو مان لے۔ یہ سوالات نہیں کہ دیکھیں نہیں تو مانیں گے کیسے؟ کتنی چیزیں وہ ہیں جن کو دیکھے بغیر مان رہے ہیں، عقل کو بغیر دیکھے مان لیا، سانس کو بغیر دیکھے مان لیا، ہوا کو بغیر دیکھے مان لیا، دنیا کی بے شمار چیزوں کو بغیر دیکھے مان لیا، امریکہ کو دیکھا نہیں لیکن یقین کر لیا اور ایمان لا لیا امریکہ پر، اور اس قدر ایمان لا لیا کہ اب جتنے ایمان لائے ہوئے تھے وہ اب پریشان ہو رہے ہیں کہ کاش ہم اس کے بجائے اللہ پر ایمان لے آتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو صورتحال ہے یہ صورتحال ہمیں سمجھنے کی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نمازیں ادا کرتے ہو، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے ہمیں جو چیزیں دی ہے ان چیزوں میں سے خرچ کرنے کا مزاج ہو۔ یہ جو خرچ کرنے کا مزاج ہے اس کے اندر ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ روزی کہتے کس کو؟ مما رزقناہم، ہم نے تم کو جو روزی دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں جو غلہ اور چاول رکھا ہوا ہے یہ ہماری روزی کا حصہ ہے، اور ہمارے جیب میں جو پیسے ہیں بس یہ ہماری روزی کا حصہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ترکاریاں ہیں یہ روزی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پھل پھول اور فروٹس رکھے ہوئے ہیں بس یہ روزی ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ روزی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، روزی ہر ضرورت کی چیز کو کہتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہماری ضروریات کی تکمیل کے لیے، حتیٰ کہ ہمارے پاس کی جو اسکلز ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس کی جو صلاحیتیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی جو طاقت اور قوت ہے، حتیٰ کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا جو ٹیلنٹ ہے، حتیٰ کہ ہمارے پاس اللہ کی جانب سے دی ہوئی جو سوچ ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، یہ تمام کی تمام روزی کا حصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے گھر کا غلہ ہے اور ہمارا پیسہ ہے، ہمارے کپڑے ہیں، ہمارے ضروریات کی چیزیں ہیں، یہ سب ہماری روزی کا حصہ ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اور احادیث مبارکہ میں بے شمار مقامات پر جو خرچ کرنے کی تاکید آئی ہے اور اس کے جو بڑے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، کہ ابھی جو آیت مبارکہ خطبے میں تلاوت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیوں؟
اس وجہ سے کہ ہوگا کیا؟ اگر موت آ جائے گی، ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر موت آ جائے گی اور ہم بس اپنا حل من مزید، جو کچھ ہے یہ میرا ہے، میرے علاوہ کسی کا نہیں ہے، یہ جو آج کل کی جو صورتحال ہے، اور میں اس کے بارے میں بھی پھر یہی کہوں گا کہ یہ کیپیٹلزم کی دین ہے۔ آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کیپیٹلزم کیا بلا کا نام ہے، مجھے بہت اندازہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مگر یہ موقع نہیں ہے کیپیٹلزم کو سمجھانے کا، کسی اور موقع پر اس کو سمجھائیں گے، لیکن اس کی دین ہے کہ جتنا کما سکتے ہو کماؤ، خاص صحیح راستے سے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو غلط راستے سے کماؤ، یہ ہے کیپیٹلزم۔ تم ایسے راستے سے کماؤ جس کی وجہ سے سوسائٹی کرپٹ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، پیسے کمانا ضروری ہے، پیسہ ہونا اور مال و دولت ہونا ضروری، لوگوں کے اخلاق بھی ہاں ٹھیک ہے بگڑ سکتے ہیں لیکن پیسہ آنا ضروری ہے۔ اس کے لیے شراب بیچنا ہو شراب بیچ دو، اس کے لیے عورتوں کو ننگے نچانا ہو نچا دو، اس کے لیے جو ہے میوزک کو عام کرنا ہو عام کر دو، اس کے لیے مختلف قسم کی واہیات کے اندر لوگوں کو مبتلا کر کے پیسے کمانے کا سسٹم ہو، وہ بھی کر سکتے ہو، یہ ہے کیپیٹلزم، اور اسی کا تو پرچار ہے پوری دنیا کے اندر، اور اسی کو تو پروموٹ کر رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز مکمل طور پر، اور اسی کو امپورٹ کر رہے ہیں ادھر والے ہمارے کنٹریز مکمل طور پر، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اسلام تو کچھ ایک عجیب و غریب موتی اور ایک عجیب و غریب ہیرے کا نام ہے کہ یہ آپ کو اس طرح کا انصاف اور اس طرح کا جسٹس آپ کو کہیں اور ملنے والا نہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ موت تمہیں آ جائے اور اس کے بعد تم کہنے لگو کفی افسوس ملتے ہوئے کہ ہائے ہائے ہمیں تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی اور چند سیکنڈ کا ہم کو موقع مل جاتا تو ہم اللہ کے راستے میں بہت کچھ خرچ کر کے آ جاتے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تم میں سب کچھ صدقہ کر دیتا اور نیک لوگوں میں میرا بھی شمار ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتے ہیں جب مرنے کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی، وہ وقت طے ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا واللہ خبیر بما، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے انفق انفق علیک، انفق انفق علیک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، اور اگر تو بخیل بنا رہے گا تو سب بخیل رہیں گے۔ اس کو تو تھوڑا بہت ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، جو دوسروں کو دینے کا عادی ہوتا ہے ہدیہ تو اسے بھی لوگ ہدیہ دیتے ہیں، اور جو کسی کو دیتا ہی نہیں ہے تو اس کو بھی نہیں دیتے، خاص رواج کی وجہ سے کیوں نہ ہو رہے بھائی انہوں نے اپنی شادی میں انہوں اتنے کا لفافہ دیے تھے، اپن اتنے کا تو دینا، اگرچہ کہ دیے بول کے دینا صحیح نہیں ہے مگر کم سے کم یہ دیکھا تو جاتا ہے کہ بھائی کوئی دیا تو اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ دیے بول کے دینا تو صحیح نہیں ہے، دینا تو اللہ کے نام پہ ہے، اور اگر کوئی نہیں دیا تو اس سے شکایت نہیں ہونا ہے، لیکن یہ ایک ماحول ہے، ایک مزاج ہے، اور یہ ہوتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ انفق انفق علیک، یہ جو روایات ہے آیات ہے قرآن پاک میں اور بہت ساری آیات، اس کا اثر مسلمانوں کے اوپر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے، مسلمان پوری دنیا کے اندر وہ واحد کمیونٹی ہے جو بے دریغ اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یقین جانیے، آپ لکھ کر کے رکھیے یہ بات، بہت مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے خرچ کرنے کے معاملے میں عیسائی لوگ بہت آگے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں طوفان آ جائے، کہیں پر سیلاب آ جائے، کہیں پر کوئی اور آسمانی آفت آ جائے، لوگوں کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، آپ سروے کر لیجئے، اور آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، پچھلی رپورٹس آپ نکال کر کے دیکھ لیجئے، جو سب سے پہلے آرگنائزیشنز وہاں پر ان کی مدد کے لیے اور بلا تفریق مذہب و ملت، مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کے بغیر جو آرگنائزیشنز وہاں پر سب سے پہلے لینڈ ہوتی ہیں وہ مسلم آرگنائزیشنز ہوتی ہیں۔ یہ طے ہے
ہاں اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ دوسرے مذہب والے بھی آتے ہیں، وہ بھی خدمت کرتے ہیں، مانوتا کے نام پر وہ بھی بہت سارا کام کرتے ہیں، انسانیت کے نام پر کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ مسلمان کا جو ایمان ہوتا ہے اور اس کا جو بلیف سسٹم ہے وہ آخرت کے اوپر ہے کہ یہاں جو کچھ گویا وہاں کاٹنا ہے۔ ایک کمزور سے کمزور ایمان والا بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے مرنے کے بعد اللہ کو صورت تو دکھانا ہے، کیا کر کے آئے، اگر اللہ پوچھ لے تو مجھے کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے۔ ایک صاحب نے کچھ دن پہلے بہت اچھا ایک تجزیہ کیا، وہ گلف سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں جب رمضان المبارک میں راستے سے گزر رہا ہوں تو مختلف راستوں میں کہیں پر افطار کے ٹیبل لگے ہوئے ہیں، وہاں پر افطاری سجی ہوئی ہے، کہیں پر دیگ چڑھے ہوئے ہیں، وہاں پر کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، کہیں پر ایسے، کہیں پر شربت پیش کیا جا رہا، کہیں وہ، کہیں یہ، کہیں کھجور دے رہے ہیں مسلمان آگے بڑھ کر کے اور بلا بلا کر کے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ اور میں غور کرتا رہا کہ یہ جو بہت سارے جگہوں پر انتظامات ہیں یہ کوئی کروڑ پتی لوگ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ کروڑ پتی تو اپنی جگہ کرتے ہی ہوں گے، لیکن بہت سارے غریب مسلمان یہ بھی اپنے انتظامات کے اندر شریک ہیں اور یہ خرچ کرنے میں شریک ہیں، بلا بلا کر کے کھلانے میں شریک ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کو اس پر تعجب کیوں؟ اس لیے کہ آپ جن علاقوں میں رہتے ہیں، کہ آپ دبئی میں ہیں، آپ ابوظہبی میں ہیں، آپ جو ہے سعودی عربیہ میں ہیں، وہاں تو اس سے زیادہ بے درخت خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے بڑا زبردست ایک تجزیہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مالدار اگر اتنا نہیں اس سے 10 گنا زیادہ بھی خرچ کر دے تو کون سے کمال کی بات ہے۔ خوشی اس بات پر ہے کہ پیسہ نہیں، مال و دولت نہیں، غربت ہے، اور جو ہے کوئی بہت زیادہ کروڑپتی اور لکھپتی لوگ نہیں ہیں، ان کو خود اپنے عید کی شاپنگ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ اپنی افطاری میں سے افطاری کرا رہے ہیں، وہ اپنے پیسوں میں سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ اپنے پیسے میں سے دیگ چڑھا رہے ہیں۔ یہ ہے خوشی کی اور مسرت کی بات تو بہت اچھی تھی، بڑی پتے کی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ وجہ کیا؟ ایک ایمان والے کے پاس اس بات کا لحاظ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ یہ جو آخرت کا یقین اور فکر ہے نا، وہ آخرت کا یقین اور فکر اس کو کہیں نہ کہیں لے جا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانے اور اپنے صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگانے اور دوسروں کی مدد کرنے کے اوپر اس کو آمادہ کرتے ہیں۔ اور بہت سی مرتبہ ابھی تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اگر کسی سے راستہ پوچھو تو وہ پیسے پوچھے گا، راستہ بتانے کے پیسے بولے، یہ صورتحال۔ اور اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے کام بس یوں ہی اللہ کے واسطے کر دیتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے بعض مسلمان بھائی کوئی بہت بڑا کام کرتے ہیں اور شرط یہ لگاتے ہیں کہ میں اس وقت کروں گا یہ کام جب کہ آپ اس بات کا وعدہ کریں کہ میرا نام ظاہر نہیں ہوگا۔ ایسے آج بہت سارے لوگ موجود اور بڑے بڑے کام کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ لگا رہے ہیں میرا نام نہیں آنا کہیں پر بھی۔ یہ ہمارے ایمان والے مسلمان بھائیوں کے اخلاص کا عالم ہے، اور ابھی یہ اخلاص زندہ ہے، اور یہی اخلاص ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے اور یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ ایسے اخلاص والوں کی وجہ سے اللہ کے واسطے یہ اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بیرونی ممالک ہیں وہ بیرونی ممالک اور دیگر جو ہے اسلامک کنٹریز، مسلم کنٹریز کے اندر تو بہت سارے اوقاف کی چیزیں الحمدللہ جائیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، گزشتہ عمرے کے موقع پر کلاک ٹاور کے اوپر بہت بڑا عربی میں لکھا ہوا ہے وقف للحرمین الشریفین، تو وہ لکھا ہوا ہے، تو تب مجھے اندازہ ہوا اور خیال آیا کہ اتنا بڑا کلاک ٹاور تو آپ سب جانتے ہیں کہ بڑی آمدنی اس کی ہے، اس کی پوری آمدنی حرمین شریفین پر وقف ہے، تو بڑی بات ہے۔ اور یہ نہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے اوقاف الحمدللہ مسلمانوں کے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا وقف کیا تھا جہاں آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، وہ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی تاریخ میں پہلا وقف۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی، ان یتیم بچوں سے آپ نے وہ زمین خریدی، انہوں نے آفر کیا کہ نہیں اگر مسجد بن رہی ہے تو ہم اس زمین کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ زمین خریدی اور آپ نے سب سے پہلے اس زمین کو وقف کیا۔
تو یہ پہلا وقف آپ علیہ السلام نے کیا. اس کے بعد بے شمار اوقاف. اور ہمارے پاس چونکہ مسلم حکومتیں رہی ہے 800 سال تک مسلمانوں کا الحمدللہ اس ملک کے اوپر دبدبا رہا ہے. اس کے نتیجے میں خود مسلم حکمران بھی، مسلم نواب بھی، اور ان کے علاوہ مسلمانوں میں بہت سارے غریب لوگ بھی اپنے اپنے گھر ہیں اور اپنی جائیدادیں ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بڑا دل کھول کر کے وقف کیا. اور یہ صرف مساجد کے لیے نہیں، مساجد کے لیے تو اوقاف ہے ہی، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ارے بھائی اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ یہ جو مدینہ بلڈنگ ہے ہمارے پاس، یہ مدینہ بلڈنگ کی پوری آمدنی مسجد نبوی کے اخراجات میں استعمال ہوا کرتی تھی نظام کے دور میں. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ سعودیہ عربیہ کا جو چمک دمک ہے یہ تو پچھلے 70 سال سے. اس سے پہلے آپ جا کر کے دیکھیں، ذرا تاریخ پڑھیں، ہسٹری کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا روڈ نہیں تھی وہاں پر جو ہے کوئی ترقی نہیں تھی. حضرت حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے سبانہ عمری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، تو جب وہاں گئے تو وہاں پر انہوں نے اپنا گھر اپنے ہاتھ سے بنا لیا تھا. مزدور ان کو نہیں ملا گھر بنانے کے لیے. کوئی اتنے غریب علاقے کے اندر جا کر کے کون رہے، کون مزدوری کرے، مزدور کہاں، سب اپنا اپنا کام کرے. تو اپنا گھر انہوں نے خود بنا لیا. تو یہ تو ابھی چمک دمک تو پیٹرول کے نکلنے کے بعد ہے، وہ پیٹرول بھی ختم ہو رہا ہے، اس کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے اب یہ فکریں کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر ڈیپینڈنسی ختم ہو اور یہ سٹی ہم بنائیں گے اور ایسے کریں گے اور اس کو جو ہے ہم ٹورزم کے اندر تبدیل کریں گے وغیرہ. جو کچھ اب چل رہا ہے ایک الگ ہسٹری ہے، لیکن میرے بھائیوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی چند سالوں کا ہے. نظام کے دور کا جو رباط ہے، آپ حج کو جاتے ہیں تو آپ کو رباط کے لیے قرآن میں آپ کا نام اگر نکل جائے تو آپ کے اکوموڈیشن کا جتنا خرچ ہے آپ کو واپس کیا جاتا ہے، وہ ابھی بھی وہاں پر موجود. یہ بے شمار اوقاف مسلمانوں کے اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے. اور یہ صرف مساجد کے لیے نہیں بلکہ مسافروں کے لیے، وہ اسکولز کے لیے، وہ مدارس کے لیے، وہ تنظیموں کے لیے، وہ مختلف آرگنائزیشنز کے لیے اور غریبوں کے لیے. میں نے بات کے شروع میں یہی بات عرض کی تھی کہ ایک کامیاب کلچر اور کامیاب مذہب وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر صرف مالداروں کے لیے جگہ ہو، ایسی بات نہیں، جس کے اندر غریبوں اور یتیموں اور یسیروں اور محتاجوں کے لیے بھی انتظامات ہو اور ضروریات کا انتظام کرنے کے لیے مختلف ذرائع ہو. یہ اللہ کا فضل ہے. اس کفرستان اور ہندوستان کے اندر آج بھی ان اوقاف کے ذریعے سے ابھی تک ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بہت سارے ہماری اپنی غفلتوں کی وجہ سے بہت سارے دیگر ہمارے برادران وطن کے قبضوں میں بھی ہے، حکومت کے قبضوں میں بھی ہے، ہمارے اپنے مسلمان بے غیرت مسلمانوں کے قبضوں میں بھی ہے، اور بے غیرت حکمرانوں کے قبضوں میں بھی، ہمارے اپنے. اس سے کوئی انکار نہیں ہے، حق بولنے سے ڈرنا کچھ نہیں. لیکن میرے بھائیوں یہ اب وقت ہے اور ضرورت ہے. اب ان چیزوں کے اوپر آپ کو تو سب معلوم ہے کہ سب سے زیادہ زمین اس ملک کے اندر جو ہے ڈیفنس کے پاس ہے، دوسرے ریلوے کے پاس ہے، اور تیسرے وقف کے پاس ہے، اور مسلم وقف کے پاس ہے. اب اس کے اوپر حکومت کی نظر ہے اور کوشش اس بات کی ہے کہ جتنا ہو سکے مسلمانوں کے اثر کو اس ملک سے کم کیا جائے اور مسلمانوں کو ڈیگریڈ کر کے رکھا جائے. میرا آپ حضرات سے ایک سوال ہے کہ اسلامی خون اگر آپ کے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے اور ایمانی غیرت اگر آپ کے سینوں کے اندر موجود ہے، تو کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ کوئی دوسری کمیونٹی آپ کے اوپر حاوی رہے اور آپ ڈیگریڈ ہو کر کے کسی کی سلیوری میں چلے جائیں؟ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے؟ اگر نہیں تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تھوڑا سا کمفرٹ زون سے باہر بھی آئیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا وقت میں اپنے آفس میں دے رہا ہوں اس سے 1 گھنٹہ کم از کم زائد میں قوم و ملت کے لیے بھی دوں. جتنا وقت میں اپنی تجارت اور دکان کے لیے لگا رہا ہوں اس سے کم از کم 1-8 گھنٹہ زائد وقت قوم و ملت کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی میں وقف کروں. جتنا پیسہ میں اپنے آپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اپنے سیونگز کے لیے رکھ رہا ہوں، اس میں سے کچھ نہ کچھ ہمارے پیسے میں سے حصہ
دینی اور اسلامی تحریکوں اور دین کے اور اسلام کے تحفظ کے لیے بھی لگنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ اس وقت ضرورت ہے، صرف اتنا نہیں کہ پڑھے لکھے لوگ اوپر آ جائیں اور وکیلوں کا کام ہے اور وہ ہے اور یہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت کے سلسلے میں ہم کہیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اس قوم اور ملت کی خواتین کو، قوم و ملت کے بچوں کو بھی اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہے، ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں کیا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اور اس ملک کے اندر ہماری آئیڈینٹی کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں کیسی کچھ قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، اگر آئیڈینٹی کرپٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر کچھ باقی نہیں رہے گا۔ آپ غور کیجئے، آپ سب کو پتا ہے کہ اب کیا باقی رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اپنا پیسہ کمانے کے اندر اسلامک رولز کو فالو کرنے تیار نہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اپنی شادیوں اور اپنی خوشیوں کے اندر اسلامک رولز کو فالو کرنے تیار نہیں ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اور ہم ان کی شادیوں کے اندر شرکت کر کے اور ان کے ایونٹس کے اندر جا کر کے ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم غیر مسلموں کے طریقوں پر چلو، ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نہیں آئے گا میں آؤں گا تمہاری شادی میں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم شرکت کر رہے ہیں اور جاتے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اپنے کاروبار اور اپنے بزنس کے اندر ٹرانسپیرنسی رکھے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ دھوکے کا بھی بزنس کر رہے ہیں، وہ جو ہے فراڈ میں بھی مبتلا ہیں، اور خود نہیں اب دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کو لے کر کے فراڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی نمازوں سے دور ہے، روزوں سے دور ہے، حج سے دور ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ خود حرام کھا رہے ہیں، کیا دوسرے کو زکوٰۃ دیں گے؟ ان سب کے باوجود جو ایک چیز بچی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں تنکے کا سہارا، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی کم سے کم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہا ہے۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے کم سے کم جمعہ میں حاضر تو ہو رہا ہے مسجد کو۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس کے پاس اپنے مسجد کی عظمت تو باقی ہے۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے اپنے نبی کا نام لے پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو آئیڈینٹی ہے، یہ آئیڈینٹی بھی اگر کرپٹ ہو جائے اور ختم ہو جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ ایک ہی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے، اور اگر یہ بھی ختم ہو جائے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے جس کے سہارے ہم اس ملک کے اندر جی سکیں؟ یاد رکھیے، ہمارے وہ مالدار بھائی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور حالات کی وجہ سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم کو اب یہاں سے شفٹ ہو جانا ہے اور یہاں سے فلاں جگہ کا پاسپورٹ بنا لینا ہے اور وہاں چلے جانا ہے، اب ذرا بچے بڑے ہو جائیں اور تھوڑا سا سیٹلمنٹ ہو جائے تو ہم وہاں جائیں گے، اپنے بچوں کو ادھر۔ آپ یاد رکھیے کہ اس وقت پوری دنیا ڈیوائیڈ ہے اور باؤنڈریز ڈیسائیڈڈ ہے پوری دنیا کے۔ یہ سب بیکار کی چیزیں، وہاں شفٹ ہو جائیں گے، یہاں شفٹ ہو جائیں گے، یہاں مار پڑی وہاں گئے، وہاں مار پڑی، کہاں جائیں؟ کہاں ہیں آج امریکہ میں سٹیزن شپ لینے کے خواب دیکھنے والے لوگ؟ کیا کہہ رہے ہیں اب ٹرمپ کے ان فیصلوں کے اوپر؟ افسوس، کبھی افسوس نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر شفٹ ہو جائیں گے، وہ زمانہ گیا اقوام متحدہ بننے سے پہلے، یونائٹڈ یونین بننے سے پہلے وہ چلا گیا زمانہ، وہ جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کی بات ہے، جو آج افسوس دنیا کے کو کہتے ہیں ہم کہ پیچھے جانا نہیں چاہیے، آگے جانا چاہیے، اور خود پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، یہ آپ کا ملک ہے، اس کی دھرتی پر آپ کا حق ہے، یہاں کے ذرے ذرے کے اوپر آپ کا حق ہے، اور ہمارے خون سے ہم نے اس دھرتی کو سجایا ہے، اور ہمارے اکابرین نے اس دھرتی کے اوپر ہم کو یہاں بسایا ہے۔ ہم یہاں پر بائی چانس نہیں ہیں، بلکہ ہم یہاں پر ہم بائی چوائس ہے کہ ہم چاہ کر کے یہاں پر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا تھا ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے بڑوں کو پاکستان جانے کا، اس وجہ سے ہم یہاں پر ہے، یہاں پر ہمارا حق ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر۔ لیکن یاد رکھیے، اگر اپنے حقوق کو وصول کرنے کے لیے اگر ہماری کوئی لڑائی نہ رہے، اور اگر اپنے حقوق کو وصول کرنے کے لیے ہم اس قدر ان اویئر رہیں اور اپنے یہ سوچتے رہیں کہ دیکھا جائے گا، سکون سے دو روٹی روزانہ مل گئے اور ایک چھپر مل گیا جس کے نیچے رات میں آرام کر لیے اور صبح اٹھ کے نکل کے بس اتنا ہو گیا تو بس ہے،
تو میرے بھائیوں آپ تھوڑے دن کے لیے جو ہے ممکن ہے آرام کی نیند سو لیں گے، لیکن بڑھاپا آپ کا پھر آرام دہ نہیں رہے گا، اور آپ کی بچے اور نسلوں کے لیے حالات بہت خراب۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں، سمجھیں، پتہ لگائیں۔ ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ میرے حقوق کیا ہے اور میرے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے، یہ خود مجھے پتہ نہیں ہے۔ کب تک ایسا سوتے رہو گے؟ پڑھے لکھے لوگ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں بہت اہمیت کے ساتھ آپ جس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں، اور شہری ہونے کے ناطے آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ان ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرو گے، اگلی نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی، پتہ نہیں کتنی بد دعائیں ہم کو دے گی جب کہ ہم قبروں کے اندر سو رہے ہوں گے، اور وہاں بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی قرآن پڑھ کر کے بخش دے، ہم بد دعائیں لیتے رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ اب اٹھیں اور ہم اپنے حالات کو سمجھیں۔ ہم نیوز سے اور مخالف تنظیموں اور مخالف سوچ رکھنے والوں کے ہم کو مٹانے کے لیے جو منصوبہ بندیاں ہو رہے ہیں، ان منصوبہ بندیوں سے ہم واقف رہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنے ایمان اور اسلام کو اس ملک میں بچانے اور قوم و ملت کو تحفظ دینے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اپنی ذمہ داری پوری کیجیے۔ اگر پوری دنیا یہ کہتی رہے کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ بجھے گی نہیں۔ اگر ہر کوئی اپنے حصے کا پانی اس آگ میں ڈال دے گا تو آگ آسانی کے ساتھ بجھ جائے گی۔ آپ اپنے حصے کا کیا ڈال سکتے ہیں؟ آپ کے پاس گلاس بھر ہے، گلاس ڈالیے، آپ کے پاس بالٹی ہے، بالٹی ڈالیے، آپ کے پاس اگر فائر انجن ہے وہ بھیجیے۔ اپنے حصے کا پانی ڈالنا اور اپنا حصہ لگانا ضروری ہے۔ ملک کا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ ایک نہیں، ہر آئے دن ایسے معاملات اٹھ رہے ہیں، اور پتہ ہے ہمیں بھی اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب یہ تھوڑا سا جو ہے ٹھنڈا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان کے پاس دوسرا مسئلہ تیار ہے، وہ نہیں تیسرا مسئلہ تیار ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم بھی نصیب فرمائے، وہ سوچ اور فکر نصیب فرمائے جو اس زمانے میں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، وہ منصوبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، جس منصوبے کے ذریعے اس ملک کے اندر ایمان اور اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہمارا کردار ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ وہ منصوبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔